کوئی نہیں، تم چھان ڈالو سارے زمانے کو بار بار، تم چھان ڈالو سارے زمانے کو بار بار۔ اور یہی الفاظ ایک دفعہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت جبرائیل امین سے عرض کیا، اے جبرائیل امین، تو تو وہ ہے فرش کو دیکھا ہے، شمس و قمر کو دیکھا ہے، جن و بشر کو دیکھا ہے، حور و غلما کو دیکھا ہے، جنت و رضوا کو دیکھا ہے، مہر درخشاں کو دیکھا ہے، زمین و زمان کو دیکھا ہے، چنین و چونا کو دیکھا ہے، دونوں جہاں کو دیکھا ہے، مگر بدلاؤ تو نے اتنی کائنات کو دیکھا، اتنے زمین کو دیکھا، اتنی چیزوں کو دیکھا، مگر مجھ جیسا حسین و جمیل بھی کسی کو پایا، مجھ جیسا کسی کو بھی پایا۔ تو حضرت جبرائیل امین ادب سے عرض کرنے لگے اور یہی کہنے لگے، عرض کی جبریل نے، اے شاہد اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم۔ اور یہی بولے سدرہ والے، جب میں نے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے رب نے یک بنایا، تجھے یک بنایا۔ میرے دوستو، آج ہمارا آپ انہی کی عظمت اور عفت، انہی کے شانوں کی بات، انہی کی عظمت اور عفت کا تذکرہ سماعت کرنے کی غرض سے یہاں پر حاضر آئے ہیں۔ اور کیوں نہ کریں میرے دوستو، یہ یاد رکھیں، یہ معاملات، یہ ذکر کی محفل، یہ نعت خوانی کی محفل، یہ صرف رسومات نہیں ہے کہ آج یاد کرتا ہو۔ میں آپ کے ذہن کو تھوڑا اوپر لے چلوں میرے دوستو، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ محفل بدعت ہے، میں کہتا ہوں محترم، یہ تمام معاملات لفظ الگ ہیں، لیکن وہی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت حسان بن ثابت، ہم اور آپ کیا تعریف کریں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی حضرت حسان بن ثابت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان الفاظ میں کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ قَدْ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ یا رسول اللہ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی نگاہ نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے حسین و جمیل بچہ کوئی دنیا میں آیا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور اس انداز سے آپ کی تخلیق ہوئی، جیسا آپ نے چاہا رب نے آپ کو ویسا ہی بنایا۔ یہ نعت خوانی حضرت حسان بن ثابت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کیونکہ زبان عربی تھی اور وقت بدلا، زمانہ بدلا، دور بدلا، حالات بدلے، اور پھر میرے دوستوں نعتوں کا سلسلہ چلتا رہا، عرفی آئے، خسرو آئے، جامی آئے، رومی آئے، اور سب یہی کہتے ہوئے نظر آئے، کیا لکھے کوئی سخنور، خسرو جامی رومی اکبر، سب کی ہستی خاک برابر، کہہ دی خدا نے نعت پیغمبر انا آتینا کہہ دی خدا نے نعت پیغمبر انا آتینا الکوثر۔ تو میرے دوستو، نبی کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سننا یا ان کی تعریف کرنا، ان کی عظمت کا رفعت کا بیان کرنا، تذکرہ، یہ ہماری زبان نہیں بلکہ قرآن میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ چہرے کو دیکھا تو کہا والضحیٰ، ان کے زلف معمر کو دیکھا تو کہا واللیل اذا سجا، ان کی نگاہ کو دیکھا تو کہا ما زاغ البصر وما طغی، ان کے قدم کو دیکھا تو کہہ دیا وما رمیت، ان کے قدم کو دیکھا تو فرمایا سبحان الذی اسری، ان کے شہر کو دیکھا تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میرے دوستو، ان کی بشریت کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اور ان کی حقیقت کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ تو میرے دوستو، آج ہم اور آپ ایسے ممدوح کی حمد و ثنا بیان کرنے ہیں کہ جن کی توصیف و تعریف حمد و ثنا خود رب قدیر نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہر حال میں ان کو یاد کرتے رہنا چاہیے، ان کی محفلیں منعقد ہوتے رہنا چاہیے۔ اور کیوں نہ کریں عزیزان محترم، وہ نبی تو ایسے ہیں جنہوں نے ہر حال میں ہم گنہگاروں کو یاد کیا، سفر میں رہے تو امتی امتی کہہ کے یاد کیا، حجر میں رہے تو امتی امتی کہہ کے یاد کیا، گھر میں رہے تو امتی امتی کہہ کے یاد کیا، محفل میں رہے تو امتی امتی کہہ کے یاد کیا، تنہائی میں رہے تو امتی امتی کہہ کے یاد کیا، صحابہ کرام کے مجمع میں رہے تو امتی امتی کہہ کے یاد کیا، دنیا میں رہے تو امتی امتی کہہ کے یاد کیا۔ جب مشرق حشر کے میدان میں سارے نبی فرما رہے ہوں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور نبی کی بات
दुनिया में जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे होंगे, गुनहगारों चले आओ, खताकारों चले आओ, गम के मारो चले आओ, इस्या शिरारो चले आओ। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, हुजूर के लब पर क्या गुनहगारों तुम्हारे, मैं तुम्हारी बख्शिश। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हमारा उस नबी का तज़किरा करने आए हैं जिसने हर हाल में हमें याद किया। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आपकी थोड़ी सी तवज्जो का तालिब, हम भी अपने गुलाम होने का सबूत देते रहे और हमारी ज़बान भी उसी अंदाज से बोलती रहे कि वो नबी ने हर हाल में हम गुनहगारों को याद किया। तो हम भी अपने गुलामी का सबूत पेश करते हैं। और महफिल में होते हैं तो नबी नबी कहते हैं, घर में होते हैं तो नबी नबी कहते हैं, तन्हाई में होते हैं तो नबी नबी कहते हैं, मजलिस में होते हैं तो नबी नबी कहते हैं, सफर में होते हैं तो नबी नबी कहते हैं, हजर में होते हैं तो नबी नबी कहते हैं, रस में होते हैं तो नबी नबी कहते हैं, बस में होते हैं तो नबी नबी कहते हैं। बल्कि एक आशिक का मिजाज ही होना चाहिए कि मैं या मुस्तफा कहते खुले मैं सोच या मुस्तफा कहते कहते खुले अला कहते कहते। मेरे दोस्तों, वो नबी तो ऐसे हैं कि जिसके अलिफ से कुरान के मेरे दोस्त अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक मेरे दोस्तों तौसीफ मुस्तफा आपको जा बजा नजर आएगा। और किसी ने कहने वालों ने अपने अल्फाज में जब कहना शुरू किया तो इस अंदाज से कहा, कौन नबी? अरे वो नबी कि अलिफ से लो इंसान नबी, बा से कामिल कुरान नबी, ता से तत्हीर नबी, सा से सकलैन की शान नबी, हर मर्द की बात का राज नबी, से पाक जवाज नबी, मकदूर नबी, तकदीर नबी, हा से हक की तस्वीर नबी, खा से खत्मुर रसूल नबी, खालिक का शाहकार नबी, रा से रहबरे हर हाल नबी, जे से है ज़ाहिद नबी, बेबदल नबी, बेमसल नबी, मेरा सीन से है साफ़ी भी नबी, सच्चा सच्चा काफी भी नबी, शीश से है शाफे भी नबी, साथ से सादिक जिक्र नबी, ज़ात से ज़ामिन फिक्र नबी, ता से तकैन में नूर नबी, ज़ा से नूर ज़ुहूर नबी, रुतबे में रब के बाद नबी, ऐन से ऐन हक नबी, गैन से है गनी भी नबी, फा से फज़ले रब्बी भी नबी, मेरा काफ से काबा नबी नबी, प्यार से पिघला नबी नबी, कलाम से पूछो क्या नबी, लौला की बात लम्हा है नबी, मीम से मोहम्मद पाक नबी, नून से नूर कुरान नबी, वाव से जहरे वहाबी नबी, या सय्यदुल्लाह अस्हाब नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान सुभान अल्लाह। ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी। कौन? वो नबी कौनैन नबी के कदमों में, सिब्तैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के कदमों में, सकलैन नबी के कदमों में, इज्जत भी नबी के कदमों में, अज़मत भी नबी के कदमों में, रिफ़अत भी नबी के कदमों में, शौकत भी नबी के कदमों में, रहमान भी है सौगात नबी बिन बादल के बरसात, रहमान है सौगात नबी बिन बादल के बरसात नबी। वो नबी काबे का झूमर नबी नबी है, सलवात सलात में नबी नबी, हर सच्ची बात में नबी नबी, हम सब जमात में नबी नबी। और तू दीन से बाहर जो कर ले मगर सुन, दीन के अंदर नबी नबी, दीन के अंदर नबी नबी। मेरे दोस्तों, ये हमारे लिए सआदतमंदी की बात है। कैसे शान नबी का तज़किरा करने के लिए यहाँ पर जमा हुआ कि हर हाल में इंशाअल्लाह हम यहाँ नबी नबी कहते रहे और मेरे दोस्तों हयात तय्यबा को अपनी जिंदगी में बसाते रहे, उनके कौल पे, उनके फेल पे अमल करते रहे। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहेंगे हम यहाँ से जाने के बाद। इसलिए कि मोहब्बत की दलील जब बनती है, दावा करते हैं तो दलील पेश करनी। मेरे दोस्तों, उस दावे की दलील ये है कि फिर जब हम कहते हैं कि नबी वाले हैं तो हमारा उठना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के मुताबिक हो, हमारा चलना नबी के सीरत के मुताबिक हो, हमारा बोलना नबी के सीरत के मुताबिक हो, हमारा अखलाक नबी के सीरत के मुताबिक हो, हमारा किरदार नबी के सीरत के मुताबिक हो, हमारी गुफ्तार नबी के अखलाक के मुताबिक हो, हमारा कैरेक्टर नबी के अखलाक के मुताबिक हो, हमारा तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, हमारी इबादत और जिंदगी और हमारी बंदगी सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। और जब उस तरीके को हम पकड़े रहेंगे तो मेरे दोस्तों, अस्लाफ ने पकड़ा तो दोनों जहान में वो कामयाब रहे और इतना कामयाब रहे, इतना कामयाब रहे कि जिस रास्ते पे चल पड़े,
والے اس راستے میں کامیاب نظر آئے، جنگ کے میدان نکل گئے تو لاکھوں پہ بھاری کامیابی ہوئی نظر آئی، کیونکہ ایمان کو مضبوطی سے تھاما، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کی۔ آج بھی اگر ہم سچی اور پکی محبت کریں، ان کے احترام کے حسنہ کو، ان کے طریقہ کو، ان کے اسوا کو، ان کے عمل کو، ان کی طرز زندگی کو اپنی زندگی کے اندر بسا لیں، تو آج ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج بھی وہ جو بڑا ہنسا کا پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو اخلاق کی بات آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حسنہ کیسے تھے؟ تو میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ خالی نہیں جاتا تھا۔ جس اللہ نے اقبال نے کہا تھا کہ تیرے کرم کا، تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، تیرے کرم کا، تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، سب کے دامن بھر جاتے ہیں، سرکار ہی کچھ ایسا ہے۔ تو بارگاہ کا یہ عالم کہ جہاں کوئی بھی سائل آ جائے، بھیکا آ جائے، بھکاری آ جائے، وہ رب کر لے تو بارگاہ ناز سے کچھ نہ کچھ بانٹ کر پڑتا ہے، اور اس بارگاہ عظیم الشان سے اپنے دامن مراد کو گوہر مقصود سے پڑھ کر یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہار یہ ہے، ڈوبے بہار یہ ہے، دریا بہار یہ ہے، ڈوبے بہار یہ ہے، اور اللہ کا جہنم اب بھی نظر ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہار ہے، اور آنے والا لوگوں اب تو تمہاری جانب کی کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھاتی ہے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھاتی ہے۔ تو میرے دوستوں، بارگاہ عظیم شان میں ایک پیاس ہمیں ملا، ہم مسائل اللہ کر ہر مسائل کو کبھی بھی دروازے سے دور نہ کرو۔ میرے دوستوں، آج ہماری حالت یہ ہے اگر کوئی سائل آ جائے تو اگر 150 روپیہ دیتے ہیں تو 14 سوال اب 14,000 باتیں پیش کرتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا عزیزان محترم، اگر کسی مجبور مفلس تنگدست کو رب نے آپ کے دروازے تک پہنچایا ہے، آپ جان رہے ہیں، تو پھر اس انداز سے بات کیجیے کہ اس کے دوسرے دروازے تک جانے کی نوبت ہی نہ آئے، اور پھر یہ نظر آئے ضروری نہیں کہ 100 آدمی کی مدد کی جائے، اگر ایک آدمی کا مکمل کام بن جاتا ہے ایک دروازے سے تو پھر دوسرے دروازے والے راستہ اپنائیں گے کہ وہ پوری طور پر مدد کر جائے، اور نہیں تو میرے دوست ہوتا کیا ہے، ہم اس کے دروازے کو بھیجے، وہ اس کے دروازے پر اس طرح سے وہ بدل بدل ہو کر کھاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، کوئی بھی اگر کسی کے دروازے پہ جاتا ہے تو اپنے عزت کے نام کو ضرور گروی رکھ کر جاتا ہے، وہ نہیں تو ہاتھ آ جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہاں یہ ضرور ہے کہ اقرار ضرور کرنے کے کوئی دھوکے باز بات نہیں ہے، لیکن اگر سمجھ میں آ جائے کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے تو پھر اسے اتنا تعاون کرے کہ مکمل اس کی مدد ہو جائے، تبھی آپ تحقیق کا جذبہ رکھیں، اور نہیں تو یہ نہیں کہ کسی کو شرمندہ کر دیا، رسوا کر دیا، اور نہیں تو یاد رکھیں میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ہر کس سائل کو مت جھوکو، دروازے سے محروم نہ کرو، اس لیے عطا کرنے والا ہاتھ بڑھائے، سخی بنے میرے دوستوں، اور اتنا ہی نہیں